ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ کے خیال میں موضوع تفسیر کون سی ہے؟ ہمارے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی اب اردو سے بھی اتنے ناواقف ہو چکے ہیں، یہ موضوع اصل میں لکھنا چاہتے تھے، موضوع لکھ دیا انہوں نے۔ تو یہ موضوع تفسیر میں آپ سے عرض کر دوں کہ کوئی ایک تفسیر آپ کو کفایت نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک بڑی ہماگیر کتاب ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی ڈیپتھ، اس کے ایسپیکٹس کتنے ہوں گے، ایک ایک آیت کے کتنے پہلو ہیں، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ احاطہ کر سکے۔ مختلف مفسرین نے اپنے ذوق اور اپنا جو ان کا ایک رجحان ہوتا ہے اس کے مطابق تفسیر کی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا مفتی حضرات ہیں، اب انہیں زیادہ تعلق ہوتا ہے آیات احکام سے، وہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگر کوئی فلسفی ہے تو وہ قرآن مجید کی وہ آیات کے جن میں کوئی فلسفیانہ مسائل زیر بحث آئے ہیں ان کی زیادہ تفسیر کریں گے۔ کوئی منطقی ہے تو وہ منطقی مسائل پر زیادہ توجہ دیں گے۔ کسی کا ایک تحریکی مزاج ہے تو وہ تحریکی جو پہلو آتے ہیں قرآن مجید میں ان کی طرف جو ہے ان کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف مفسرین نے مختلف اینگل سے چونکہ قرآن کو دیکھا ہے۔ اب یہ ایک میز ہے، وہ جو اسے دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے ان کے ذہن میں اس کی تصویر کچھ اور بن رہی ہے، جو وہ دیکھ رہے ہیں اس میز کو ان کے ذہن میں اس کی تصویر کچھ اور بن رہی ہے، میز ایک ہی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک نہایت جامع اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے۔ مفسر کوئی بھی کامل نہیں ہو سکتا، اس کا تو محدود ذہن ہے، محدود اس کا علمی مواد ہے، ایک اپنے خاص دور کے مطابق اس کی معلومات ہیں۔ جیسا جتنا بڑا گلاس ہوگا پانی اتنا ہی آئے گا۔ اب اگر آپ کے پاس ایک بالٹی ہے اور سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہیں تو سمندر میں تو پانی بہت ہے لیکن آپ تو لے سکیں گے جتنی آپ کی بالٹی میں آئے گا۔ تو ہمارا جتنا بھی ذہن کا ظرف ہوتا ہے ہم اتنا ہی قرآن سے لے لیتے ہیں۔ لہذا اصل کوشش تو یہ کیجئے کہ قرآن کو سمجھیے قرآن سے براہ راست۔ پھر یہ کہ تفاسیر بھی جو بھی اگر کوئی شخص اردو ہی صرف پڑھ سکتا ہے تو 3-4 تفسیریں کم سے کم وہ اپنے زیر مطالعہ رکھے تو اس سے یہ امید ہے کہ اس کا ایک پینورامک ویو بن سکے گا قرآن مجید کے بارے میں۔ یہ میری گزارش ہے اس سوال میں۔